سیدنا عثمان غنی وہ ہیں کہ جب صحابہ کرام جب اسلام پھیلا، مدینہ میں ریاست قائم ہوئی، ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں بیر روما ہے، ایک یہودی کی ملکیت ہے، اور وہ یہودی مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ آج کل جو ہم کرتے ہیں وہ یہودی کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہو اسے مہنگا کر دو، جس چیز کی ضرورت ہو اسے مہنگا کر دو۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی اس کی تجارت یہی ہے۔ ایک آدمی صرف کیلے کی، انگور کی، آم کی ریڑھی لگاتا ہے، وہ کیا ہے، 3000 کا مال لاتا ہے اور شام تک بیچتا ہے، پھر دوسرے دن لاتا ہے پھر بیچتا ہے۔ اتنا چھوٹا تاجر ہے، لیکن اس کا بھی یہ ہے، جب دیکھتا ہے کہ کیلے کم پڑ گئے، وہی کیلے جو 100 روپے میں بکنے چاہیے 400 روپے میں، وہ مولوی صاحب مہنگائی ہو گئی۔ یہ کام مسلمانوں کے نہیں تھے، اس یہودی نے یہی کام کیا۔ جب اس نے دیکھا آبادی زیادہ ہو گئی، پانی کم ہے، پانی مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیا۔ آج میں اور آپ اس یہودی کے راستے پر چلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں اور آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا راستہ یہودیوں والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہوا کہ اگر یہ کنواں کسی طرح مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے تو یہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہودی کے پاس پہنچے اور منہ بولی قیمت پر اس نے کہا کہ پورا نہیں بیچوں گا۔ فرمایا پورا نہیں بیچتا، آدھا بیچ دے۔ اس نے کہا آدھا بھی بیچوں گا تو 12,000 درہم لوں گا۔ 2-3 ہزار کی چیز بھی نہیں تھی، 12,000 درہم لوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ 12,000 درہم پر آدھا کنواں خرید لیا۔ فرمایا ایک دن میرا ہوگا، ایک دن تیرا ہوگا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنے دن عام کر دیا۔ فرمایا جو آئے پانی مفت لے جائے۔ یہ ہے اسلامی راستہ، مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرو، مشکل نہ کرو۔ فرمایا لے جاؤ۔ مفت میں پانی بٹنے لگا، لوگوں نے 2 دن کا ایک ہی دن پانی نکال لیتے۔ اب اس یہودی نے دیکھا میرا کاروبار تو بیٹھ گیا، میرے پاس کون آئے گا؟ وہ خود آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دوسرا حصہ بھی آپ خرید لیں۔ آپ نے 8,000 درہم میں دوسرا حصہ بھی خرید لیا۔ مدینہ والوں کو پانی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساست سے ملا۔ آج کل ہم بڑا کہتے ہیں جنت البقیع۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ مدینے میں اس کی وفات ہو جائے۔ اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے تو کوشش کرے مدینے میں وفات ہو جائے۔ کیوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو مدینے میں وفات ہوگی تو وہ جنت البقیع میں دفنایا جائے گا۔ جنت البقیع کا آدھے سے زیادہ زمین سیدنا عثمان غنی نے خریدی اور قبرستان کے لیے وقف کر دی۔